الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہمیں رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں اپنے در پر سر جھکانے کی سعادت نصیب فرما رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جیسے یہ رمضان یہاں پر گزار رہے ہیں اسی طرح ایک رمضان مدینہ المنورہ میں بھی گزارنے کی سعادت. آج اس موضوع پر چند معروضات عرض کروں گا. وہ ہے مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے کہ تم نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ محبت نہیں کرنی. یہ ایک فرق ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں ہمیشہ نئی سے نئی چیز آپ کے سامنے رکھوں. محبت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے. رب نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، نہیں کہا نبی پاک کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہیں کرنی، مودت کرنی. اب محبت میں کیا فرق ہے، مودت میں کیا فرق ہے؟ مفسرین سے لکھا امام قرطبی نے، امام فخر الدین رازی نے، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں محبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی سے پیار کرے نا تو وہ جدا بھی ہو جائے نا تو بندہ زندہ رہ لیتا ہے، زندہ رہ لیتا ہے. لیکن جو مودت ہوتی ہے نا، انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال کے تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے نا، اس کو مودت کہتے ہیں. رب نے حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں کہا ان سے مودت کرتے ہیں. اور جو ان سے محبت کے ساتھ مودت بھی کرے گا نا پھر اس کا اجر پتہ ہے کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت ہم تحت العرش، رب اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، عرش کا سایہ، عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. آج یوم وصال ہے سیدہ مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گوہر تاج صفا یہ بعد دیکھا جائے گا. ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا. کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں یہ احترام سیدہ کے بعد دیکھا جائے گا. پارہائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا پارہائے غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے اس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. نور جبریل کا شانہ مصطفیٰ ہر قدم رہ روے جادہ مصطفیٰ یعنی خیر النساء آیا اے مصطفیٰ اس فضول جگر پارا اے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. ان کی عفت، حیا، پاک دامنی، صبر اور سادگی، دو روایتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا اعلیٰ گھرانہ تھا اتنا ہی اعلیٰ کرم اپنے غلاموں کے اوپر کر گئے. بہت اعلیٰ گھرانہ، کرم بھی کیسا. حضرت مخدومہ کونین کا نا نکاح ہوا اور نکاح کے دوران
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے. امام ابن عز الدین اسیر نے الکامل فی تاریخ میں اس واقعے کو نقل کیا. کہتے ہیں حضور آئے آ کر کہتے ہیں اے میری بیٹی، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی حق مہر مقرر ہوتا ہے، تم کیا حق مہر چاہتے ہو؟ جو حق مہر دو گے تمہیں مل جائے گا. اب یہ میرے الفاظ ہیں یا امام ابن اسیر الکامل فی تاریخ میں لکھتے ہیں. جبریل امین آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نور نظر جو حق مہر کہے گی نا وہی رکھ دیں گے. مخدومہ کونین نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، تڑپ کر کہتی ہے مہری شفاعت امتوں کا یوم القیامہ. یا رسول اللہ میرا اے حق مہر رکھو کہ بروز قیامت رب تاڑے غلاماں کو جہنم تو آزاد کر کے جنت میں. یہ کرم ہے تو کس کا ہے؟ مخدوم آئے کونین کا ہے کہ ہمیں شفاعت ملی ہے. اس لیے تاجدار کائنات نے فرمایا تھا ان اسمی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا وفاطمہ محبیہا من النار. میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا، مودت کرے گا، بروز قیامت رب اس کے جسم کو دوزخ کی آگ کے اوپر حرام کر دے گا. اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ کتنا عظیم ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء کے اندر لائے، امام ابن ہاشم تفسیر ابن ہاشم کے اندر لے کر آئے، سیرت ابن ہشام کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب کرتے کرتے آپ نے کہا سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ ایو امرأۃ خیر النساء، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو سارے صحابہ کرام خاموش تھے. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کر حضور کی نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نور نظر سے میں سوال کر کے آیا ہوں. اور انہوں نے جواب پتہ نہیں کیا دیا. وہ کہتی ہے جا کے میرے بابا جان کو کہنا سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی غیر مرد نے دیکھا تک نہیں، غیر مرد نے دیکھا. یہ وہ موقع تھا جب میرے تاجدار کائنات نے تاریخی جملہ فرمایا، کہا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغبطھا فقد اغضبنی ومن آذاھا فقد آذانی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی سمجھ جانا اس نے اس کو نہیں محمد مصطفیٰ کو. اس بات پر میری گفتگو مکمل. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگوں تمہیں جو کرم ملا ہے نا تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. اور وہ کرم کیا ہے؟ آپ نے ایک روز حضرت مخدومہ کونین کو کہا فاطمہ ہمارے گھر میں نا روٹی نہیں پک رہی، کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، تو اپنے بابا جان سے جا کر کوئی روٹی لے آؤ، کوئی کھانا ہی لے آؤ. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی اور آ کر نہ دروازے پر دستک دی. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کے پاس تھے. کہتے ہیں یہ دستک بتا رہی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ، یہ دستک بتا رہی ہے میری بیٹی فاطمہ. یہ دروازہ کھولا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی اور آ کر ایک عجب سوال کیا، دلچسپ سوال. کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ملائکہ ہوتے ہیں نا، فرشتے ہوتے ہیں، ان کا کھانا تو اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی پاکیزگی ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نماز پڑھتے ہو نا تو ملائکہ اپنے ہونٹ آپ کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیں گے. ان کا رزق ہے یہ تسبیح، یہ تحلیل، یہ حمد، یہ پاکیزگی رب کی، تو وہ اپنا کھانا آپ کے ہونٹوں سے تلاش کرتے ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی یہی کہا تھا یا رسول اللہ ان کا کھانا فرشتوں کا تو یہ روٹی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کی پاکیزگی ہے، اللہ کی تسبیح ہے.
ہے ماں طعامنا، ہمارا کھانا کیا ہے؟ آگے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ابھی 5 بکریاں آئی ہیں، کہو تو وہ 5 بکریاں دے دوں یا وہ 5 کلمات بتا دوں جو ابھی جبرائیل مجھے عطا کرے؟ اگر کہتے ہو تو 5 بکریاں دے دیتا ہوں، دنیا سمجھ جائے گی، لیکن اگر کہتی ہو نا کہ تمہیں وہ 5 کلمات دیتا ہوں جو ابھی جبرائیل دے کر گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا بن نور نظر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا، آپ نے کہا وہ 5 کلمات سکھا دیں۔ اب یہ 5 کلمات میں پڑھنے تو جا رہا ہوں، تہیہ کیجئے گا کہ اس رمضان المبارک کو اس کا معمول بنائیں۔ آقا کریم نے کہا کہ نماز پڑھ کے کہا کرو یا ارحم الراحمین، یا ذل قوت المتین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین۔ یہ 5 جملے سکھائے۔ حضرت محبوبہ کونین واپس آئیں، حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا لائی ہو؟ تڑپ کر کہتی ہیں لینے دنیا گئی تھی، آخرت کما کے آ گئی۔ حضرت علی شیر خدا مسکرا کر کہتے ہیں خیر و ایامک، خیر و ایامک، تمہارے دن بڑے ہی خوبصورت ہیں، بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ اس شعر پر میری گفتگو مکمل۔ حجاب و قسمت سے اذن لے کر ادب سے شان بنت رسول لے، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں۔ حضرت مظلومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے گھروں پر بھی اپنی خصوصی رحمتوں کا، عنایتوں کا، برکتوں کا آمین۔